السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں فردوس علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا یہ پروگرام امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے ہے. آپ کی شہادت کے موقع پر ہم زمانے کے امام کو ان کے جد بزرگوار کا پرسہ پیش کرتے ہیں. ناظرین، امام علی رضا علیہ السلام کی باتیں، آپ کی حکمت، یہاں تک کہ آپ کا ہر عمل صالح اور کردار بے حد پاک و پاکیزہ تھا. تمام روح زمین پر آپ کی مثال ممکن نہیں ہے. آپ کو علم اپنے آب و اجداد سے وراثت میں ملا تھا. آپ کا ایمانی جذبہ اپنی منزل عروج پر تھا. آپ کی شان امامت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی پاک و پاکیزہ شخصیت عوام میں بے حد مقبول اور ہر دل عزیز تھی. امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں سب سے زیادہ اہمیت ولی عہدی کو حاصل ہے. ہارون رشید نے 196 ہجری میں خراسان کے شہر طوس میں وفات پائی. وفات کے بعد اس کے دونوں بیٹوں کے درمیان باپ کی جانشینی اور خلافت کو لے کر اختلاف پیدا ہو گیا. آمین، جو بغداد میں نمائندہ تھا، اپنے باپ کے انتقال کی خبر سنتے ہی اس نے اپنے کو خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا اور اپنے بھائی مامون کو، جو خراسان میں تھا، اسے حکومت سے ہٹا کر اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا. مامون اس بات سے کافی پریشان تھا. اس نے ارادہ کیا کہ خراسان کے لشکر کے ذریعے وہ اپنے بھائی کے خلاف قیام کرے گا، اور ایسا ہی ہوا. بہت کم مدت میں مامون کے لشکر نے بغداد کو فتح کیا اور آمین کو گرفتار کر کے اس کا سر قلم کرنے کے بعد خراسان بھیجا. آمین کے قتل کے بعد بنی عباس کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا اور ایک گروہ نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مامون اور خاندان بنی عباس کے خلاف قیام کیا اور کئی علاقوں کو بنی عباس سے چھین کر قابض ہو گئے. اس طرح تمام امور مامون کے ہاتھوں سے نکل گئے اور وہ پریشان، حیران، مروح میں زندگی بسر کرنے لگا. لیکن مامون، جو ایک نہایت چالباز اور ہوشیار انسان تھا، وہ مسلسل اس موضوع پر فکر کرتا رہا کہ کس طرح خلافت حاصل کی جائے. اس کی یہ فکر امام علی رضا علیہ السلام کو خراسان بلانے پر آ کر ٹھہر گئی، تاکہ اس منصوبے سے جس کی اس نے تیاری کی تھی، اس کے ذریعے وہ اپنی خلافت پر پوری طرح سے مسلط ہو سکے. فضل بن سہل جیسے افراد خراسانی ہونے کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام اور اہل بیت سے خاص عقیدہ رکھتے تھے، اور مامون کو یہ خطرہ تھا کہ یہ افراد کسی بھی وقت بغاوت کر سکتے ہیں. لہٰذا انہیں خوش رکھنے کے لیے مامون نے رضا ابن ابی زحاک، جو فضل بن سہل کے قرابت داروں میں سے تھا، امام علی رضا علیہ السلام کی توجہ کے لیے مدینے بھیجا اور یہ ذمہ داری دی کہ جس طرح ممکن ہو امام علی رضا علیہ السلام کو خراسان لے آؤ. مامون کا یہ دعوت نامہ لے کر رضا بن ابی زحاک امام کی خدمت میں پہنچا. امام نے مامون کا یہ دعوت نامہ قبول کیا. امام خراسان جانے کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد کئی مرتبہ رسول اسلام کے روضے پر گئے. آپ نے گریہ وزاری کیا اور فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ اس سفر سے میری واپسی نہ ہوگی اور میں عالم غربت میں اس جہاں سے چلا جاؤں گا. آپ نے کئی بار روضہ رسول پر ان جملوں کی تکرار کی اور لوگوں کو بھی موجودہ حالات سے باخبر کیا. ناظرین، امام علی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی منظور کرنے سے پہلے مامون کے سامنے یہ شرط رکھ دی تھی کہ میں ملک کے کاموں میں کسی بھی طرح کی مدد نہیں کروں گا اور کوئی بھی کام میرے نام پر نہیں ہوگا. ہاں، اگر مجھ سے کوئی مشورہ لیا جائے تو میں صحیح مشورہ ضرور دوں گا. یہ تاریخ امامت میں ہر علی کا طریقہ رہا ہے. ولی عہدی کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مامون دربار میں آنے والے مختلف مذہب کے علماء سے ملاقات کرنے لگا. ان کے جوابات کے لیے امام کو طلب کرنے لگا. آپ نے ہر ایک کو اس کے علم اور اس کی زبان میں جواب دیا اور سب کو شکست دے کر اسلامی تعلیمات و عقیدے کا تعارف بھی کیا
اور قوم پر بھی یہ بات واضح کر دی کہ تخت و تاج پر قبضہ کر لینا آسان ہے، لیکن علم و فضل پر قدم رکھنا آسان نہیں ہے، یہ صرف علی کا حصہ ہے۔ 23 ذوالقعدہ 203 ہجری کو مامون نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کرا دیا، جس کے بارے میں آپ پہلے ہی فرما چکے تھے کہ یہی شخص مجھے قتل کرے گا۔ جب مامون نے آپ کو طلب کیا تو آپ نے ابوالسلط سے یہ فرما دیا تھا کہ اگر میرے سر پر چادر ہو تو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا اور سمجھ جانا کہ میری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر امام دربار میں تشریف لے گئے۔ مامون نے آپ کے سامنے زہر سے آلودہ انگور پیش کیے، جنہیں سوئی کے ذریعے زہر آلودہ کیا گیا تھا۔ آپ نے انگور کھانے سے انکار فرمایا، جو آپ کی حفاظت کے لیے بنیادی فریضہ ہے۔ مامون نے بار بار اصرار کیا، کہا اس سے بہتر انگور آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ نے فرمایا جنت میں اس سے اچھے انگور ہیں۔ اس کے بار بار کہنے پر آپ کو یقین ہو گیا کہ اب انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اگر انکار کیا تو مجرم قرار دیا جاؤں گا۔ آپ نے چند دانے انگور کے نوش فرمائے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مامون نے پوچھا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ بیت الشرف میں تشریف لے آئے۔ ابوالسلط نے حالات کا اندازہ کر لیا اور دروازے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد آپ اس دار فانی کو وداع کہہ کر درجہ شہادت پر فائز ہو گئے اور اپنے آباء و اجداد سے جا ملے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ امام رضا